الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ عام طور سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، چاہے مرنے کی شکل میں، چاہے دنیاوی عذاب کی شکل میں، یا پھر چاہے قیامت کے واقع ہونے کی شکل میں. لیکن عام طور سے انسانوں کا رویہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی جانب سے قرآن مجید میں کوئی نئی نصیحت ان کے لیے پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ کان تو لگاتے ہیں، سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن سنتے اس طرح ہے کہ وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں اور قرآن بھی سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دل غافل ہوتا ہے اور قرآن سنتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کا کچھ بھی اثر ان پر نہیں ہوتا. علاوہ ازیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشی بھی کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سماج کا ایک لڑکا، ایک انسان اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی جس کی وضاحت اس سے پہلے کی آیتوں میں آ چکی ہے. علاوہ ازیں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو اضغاث و احلام، بھٹکے ہوئے خیالات سے تعبیر کیا. کہیں کا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی قصے کہانی ہے، اور اس قسم کی مختلف باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ قرآن مقدس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ نبی جو انہیں پیغام دیتے ہیں اسے عبرت کے ساتھ سن کر نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے تھے. وجہ یہ بتلایا کہ یہ نبی تو یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں سودا سلف کے لیے آنا جانا بھی کرتے ہیں. ارے نبی کو ان تمام چیزوں سے تو پاک ہونا چاہیے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دنیا میں ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسان، اور کسی انسان کا جسم ہم نے ایسا نہیں بنایا جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، اور ایسا بھی ہے کہ ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی بخشا بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ایک نہ ایک دن ان کی موت واقع ہوگی. تو یہ نبی بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور یہ نبی اگر کھاتے پیتے ہیں تو یہ کوئی ان کے نقص کی بات نہیں ہے، خامی اور کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی. آگے کی آیتوں میں اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں ہو تو سنو، نہ ماننے والوں کا انجام بڑا خطرناک رہا ہے. بہت ساری قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے جو تمہارے اندر
اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ کیفیات اور وہ خوبیاں بھی نہیں ہیں۔ ایسی ایسی قومیں جس کے مثل ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد، اس کے لمبا ڈیل ڈول، قوی الحقل، عظیم الجثہ، ہٹا کٹا مشٹنڈا، ایسے لوگوں کو تباہ کرنے میں تو ہم کو دیر ہی نہیں لگی۔ قوم سمود جو سنگ تراسی کا کام کیا کرتی تھی، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بہترین محلات تعمیر کرتی تھی، ہم نے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے پہلے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، پھر قوم شعیب ہے، پھر فرعون اور اس کے آل فرعون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کو ہم نے نبیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ہلاک و برباد کر دیا۔ اہل مکہ اور اے قیامت تک کے لوگوں، اگر تم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے اور ان کی مخالفت کرنا شروع کرو گے تو تم پر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ تم آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی اللہ کی جانب سے وہی برتاؤ ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، قسمہ کا معنی ہوتا ہے چورا چورا کر، ٹکڑا ٹکڑا کر دینا، یعنی ہلاک کر دینا۔ کتنی بستیاں ایسی گزر چکی جو ظالم تھی، ہم نے اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ہم نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کے بعد دوسری قوم کو اٹھ کھڑا کرا دیا، دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ ایک قوم گئی، ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا، وہ ایمان لائیں۔ بلکہ مسلمانوں سے بھی کہا گیا اگر تم لوگ بھی دین میں صحیح انداز سے دین میں نہیں رہو گے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان سے پلٹ جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ پر بھی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ دیکھ لیجئے خاندانی مسلمانوں کا حال کیا ہے، اور جو انسان ایمان قبول کرتا ان کا حال کیا ہے۔ تو فرمایا کتنی بستیاں جنہوں نے ظلم کیا تھا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، تو ہم نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوم کو آباد کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ، جن قوموں کو ہم نے ہلاک کرنا چاہا، جب وہ احساس کر لیا کہ ہلاکت آنے والی ہے، تباہی و بربادی آنے ہی والی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہونے ہی والا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو احساس کر لیا، محسوس کر لیا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑ نہیں سکے گا، کہاں بھاگو گے؟ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان و جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے ہو بغیر طاقت و قوت کے، اور وہ طاقت و قوت تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ جہاں جاؤ گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہاری نگرانی میں ہیں، کھاد میں لگے ہوئے، پہنچے گئے آگ کا انبار، آگ کا انگولا یا شعلہ تمہیں لے دبوچے گا۔ یہاں فرمایا کیا اذا ہم منہا یرکضون، جب ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو رہا ہے تو اس وقت وہاں سے وہ لوگ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، سنو مت بھاگو بلکہ لوٹ جاؤ اپنے اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف اور اپنے محلات اور مکانات کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا بھی جائے۔ جب انسان بھاگنے لگا
تو اللہ کے فرشتوں نے کہا بھاگ رہے ہو؟ کہا اولن تو یہاں سے بچ ہی نہیں سکتے ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے بچنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو تو جاؤ، تم مر چکے ہو، تمہیں اٹھایا ہی آتا ہے تو اپنے گھر والوں میں جاؤ، دوست احباب میں جاؤ، رشتہ دار میں جاؤ، جو لوگ بچے ہوئے تاکہ وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ حالات کیسے پیش آئے، پھر تم عذاب سے دو چار کیوں کیے گئے، پھر قبر میں گئے تو کتنی ٹھکائی پٹائی تمہاری ہوئی، کس طرح کی کٹائی تمہارے ساتھ کیا گیا وغیرہ ذالک۔ یہ در حقیقت اس کی خست و ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے فرشتوں کی جانب سے کہا جائے گا مت بھاگو، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے گا اتنی عالیشان عمارت میں رہتے تھے، وہ عمارت گری کیوں، اس میں آگ کیوں لگی، تم تباہ و برباد کیوں ہے، تمہارے عیش و عشرت کے ساز و سامان چھینے کیوں گئے، تم قبر سے دو چار ہو گئے، وہاں تمہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہوا بتاؤ۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم تو بڑے ظالم نکلے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ انسان بار بار بولے گا، جب فرشتے کہیں گے جاؤ لوٹ کے جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے گا، تمہاری رودات تم سے سنی جائے گی، تمہاری سرگزشت سنانے کو تمہیں موقع ملے گا، لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، یہ کہنا کیا شروع کیا، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم ہی تو ظالم نکلے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ قرآن کہتا ہے فما زالت تلک دعواہم، یہ ان کی پکار مستقل مسلسل ہوتی رہے گی، ہم ہی ظالم تھے، ہائے اللہ، ہائے پریشانی، ہائے عذاب، ہائے مصیبت، افسوس ہم نے اپنے پر ظلم کر لیا، اور ہم کہاں جائیں گے، اس قسم کی باتیں ان کی زبان سے مستقل نکلتی رہے گی۔ حتی جعلناہم حسیدا خامدین، کہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا حسیدن، کھیت جب کٹ جاتی ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، کٹ جائے تو کیسا لگتا ہے، خس و خاشاک بن جاتے ہیں، خامدین جس طرح کسی میں آگ لگا دیا جائے تو آگ لگنے کے بعد وہ راکھ بن جاتا ہے، تو کہا پھر ہم نے ان کو یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح یا بجھے ہوئے راکھ کی طرح۔ ابھی انسان عذاب سے دوچار ہو رہا ہے، اب تو بچنے کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے، فرشتے کہتے مت بھاگو، ارے اپنے خاندان میں جاؤ، ادھر آؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، تم اس کا جواب دو، تو کہنے لگے ہاں افسوس ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے، اور یہ بار بار ان کی زبان سے بات نکلتی رہی، یہاں تک یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا یا جلی ہوئی راکھ بنا دیا، بجھی ہوئی آگ بنا دیا، بجھی ہوئی راکھ، کہ اس کے پاس کوئی طاقت اور سکت نہیں۔ اہل مکہ کو یہ واقعہ سنا کر خبردار کیا گیا، اہل مکہ اور قیامت تک کے لوگوں، اگر تم بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عذاب سے دوچار کر دیا اور تمہیں احساس ہونے لگا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، پھر تم سوچو کہ ہم بھاگ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے، تو تمہارا بھاگنا بے سود ہوگا، تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ جب تمہارے اندر اتنی طاقت و قوت ہی نہیں ہے کہ تم عذاب سے بچ سکو، اس سے بہتر ہے کہ عذاب الہی کو دعوت مت دو، اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، اور اپنی بات اللہ اس کے رسول کی بات مان کر اپنے آپ کو انعام یافتہ قرار دے لو، اسی میں تمہاری کامیابی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پچھتانے کے سوا کوئی بات نہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، سنو، ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اتنا بڑا نظام کائنات چلایا، 7 طبق آسمان بنایا، 7 طبق زمین بنائی، آسمان کو آراستہ، آسمان دنیا کو آراستہ پیراستہ کیا، ہر ایک اعتبار سے مضبوط مستحکم بنایا، مضبوط قسم کی چھت یا شامیانے تمہارے پر ڈال دیے، اور پھر زمین کو تمہاری رہائش کے قابل بنا دیا، پہاڑوں کی کھوٹیاں بھی گاڑ دی، سرسبزی شادابی تمہیں عطا کر دیا، کھانے پینے کے غلہ جات اور میوہ جات اور پھل فروٹ بھی عطا کر دیے، یہ سارا کام کیا ہم نے یوں ہی بیکار کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشا کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا
ان کننا فاعلین. پھر اللہ کہتا ہے سنو، اگر ہم کو لہو و لعب کا سامان ہی بنانا ہوتا، اتنا زبردست نظام کائنات کو سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی جانب سے کچھ بنا لیتے. اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا کھیل تماشا تو اپنی جانب سے کھیل تماشا کی باتیں کر لیتے اگر کرنا ہوتا تو. حالانکہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس سے فیض یاب ہو اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں دل لگائے. یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اس کی خدمت میں ہم نے لگا دی ہے. اور انسان سے مطالبہ کیا، انسان اور جنات تم دونوں کا کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان و جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی سہولیات کے لیے، آسانی کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. بلکہ ہم حق کے ذریعے سے باطل کی کٹائی کر دیں. فَيَدْمَغُهُ تو حق باطل کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ نتیجے کے طور پر باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور اے لوگوں سنو، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے اس سبب سے جو تم الٹی پلٹی باتیں بیان کرتے ہو اور خواہ مخواہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو منسوب کر دیتے ہو. یاد رکھنا تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے. قرآن کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل کو تو مٹنا ہی تھا، تو ہم نے حق کے ذریعے سے باطل کی سرکوبی کی ہے، سر کو کچل دیا ہے، باطل کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو جو انسان باطل پرست ہوگا وہ سوچ لے کہ وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گا. اگر تم نے اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کسی قسم کی باتیں بیان کی تو یاد رکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، دیر ہے ادھیر نہیں ہے. ابھی نہیں مل رہے عذاب، ابھی عذاب نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی عذاب نہیں آئے گا. اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخشا نہیں اور اللہ تمہاری پکڑ پہ آ گیا، پھر اللہ کے عذاب سے کسی صورت میں تم بچ نہیں سکتے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سنو، اسی کے قبضے قدرت میں وہ سارے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تو فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو یا دیگر مخلوقات، سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. مراد کفار مشرکین اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کو مانتے اور ان کے نام پہ دیوی دیوتاؤں کو تیار کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ سنو، آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے بطور خاص فرشتے ہو کہ جنات و انسان، سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے. وہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور اس میں سے اخص الخاص جنہیں تم فرشتہ کہتے ہو اور جن کے بارے میں تمہارا تصور ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ صاف کر لو کہ وہ اللہ کی عبادت سے کبھی روگردانی نہیں کرتے اور مستقل اللہ کی بندگی بجا لاتے، تھکتے بھی نہیں ہیں. بھئی انسان کی عبادت کے لیے تو وقت متعین ہے، دن و رات 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، پھر سال عمر میں 1 بار مالداروں کے لیے حج ہے اور بہت ساری عبادت ہے. یہ سب تو موقع موقع ہیں. لیکن فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں. کوئی تسبیح میں ہے، تحلیل میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعود میں ہے، وہ فرشتے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو جس کام ان کو لگا دیا وہ مستقل لگے ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے سے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار
لا یفترون، وہ رات و دن اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور اس میں کمی بھی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ انسان تو کوتاہی کر لیتا، فرض نماز پڑھ لے تو سنت میں کوتاہی ہے، سنت پڑھ لیا تو نفل میں کوتاہی ہے، ایک دو وقت پڑھ لیا تو دوسرے تیسرے وقت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کہا فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا لگے ہوئے، بلکہ حدیث رسول کے مطابق دیکھیں گے ایک فرشتے کو ایک کام دیا ہے، اس فرشتے کا نام اسرافیل۔ کیا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ جب سے آسمان و زمین یہ سارا نظام کائنات بنا ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بھی پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک فرشتے کو مامور کر دیا، لو اس کو لگاؤ اپنے منہ میں، اور ٹکٹکی لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف نگاہ جمائے رکھو، ادھر سے حکم ہوگا تم کو سور پھونکنا تو سور پھونک دو گے۔ برسہ برس سے وہ فرشتہ اپنے منہ میں سور لٹکائے، سور لگائے ہوئے کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہے، کھڑے انتظار میں کہ اللہ کو حکم ہوگا اور پھونک دیں گے۔ یہ حال ہے فرشتوں کا۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ جس چیز کا حکم دیا ہے تھا بجا لاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یسبحون اللیل والنہار، یہ رات و دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اس میں کوتاہی اور کمی نہیں کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے روئے زمین میں کچھ معبود بنا لیے ہیں جو ان کو دوبارہ اٹھ کھڑا کرا دیں گے، جو دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ کیا فرمایا؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں بہت سے دیوی دیوتاؤں کو بنا لیا، انہیں اپنا پرسان حال سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ ذرا اس انداز سے بھی سوچو، جس کو تم نے دیوی دیوتا بنا لیا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، قبر میں دفن ہو جاؤ گے، وہ دوبارہ تم کو زندہ کر دیں گے؟ کیونکہ ایمان نہیں پڑے گا کہ اگر کوئی انسان تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہے، جو انسان تمہارے معبود کی بات کرنے نہیں کرتا اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے، ایک ظالم ہے اور ایک عابد عبادت گزار ہے، کیا دونوں کے ساتھ برتاؤ یکساں ہوگا؟ یہ برتاؤ کیسے ہوگا؟ ایک لڑکا فیل ہو گیا، ایک لڑکا پاس ہو گیا، کچھ دونوں فرق نہیں ہے۔ ایک تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے معبودوں کی پوجا کرتا ہے وہ، اور جو تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ اس برابر اور نہ برابر ہونے سے متعلق باتیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جب انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا تو پتا چلے گا یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو گیا۔ کیا جن کو تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو پوچھتے ہو، کیا اس کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد، قبر سے دوچار ہو جانے کے بعد، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے کر کے اچھے انسان کو اچھا بدلہ اور برے انسان کو اس کے مطابق بدلہ دے دے گا؟ ایسا ہے؟ جب نہیں ہے تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے کیوں ہو؟ اور سنو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بہت سارے معبود، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام عدل بدل ہو جاتا، فساد سے دوچار درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ اردو کی کتاب میں پڑھائی گئی تھی اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، ایک کہتے ہیں پانی برسنا چاہیے، دوسرا کہ پانی نہیں برسنا چاہیے، ایک کہتے ہیں اس کی عزت ملنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس کی عزت نہیں ملنی، ہمیشہ ٹکراؤ۔ ابھی کہتا ہے دن رہنا چاہیے، کہنا ابھی رات ہونی چاہیے، تو ٹکراؤ۔ یہ آسمان و زمین کا سارا نظام، یہ گردش لیل و نہار کا بالکل ہی اعتبار کے ساتھ چلنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف ایک معبود حقیقی ایک اللہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، ورنہ صرف دو ہو جائے تو جھمیلا ہو جاتا ہے۔ ایک حکومت چلا رہا ہے، ایک پارٹی حکومت چلا رہی ہے، کوئی اپوزیشن میں نہیں، آرام سے چلاتی ہے۔ جہاں اپوزیشن پارٹی تگڑی ہو گئی تو بات بات میں مخالفت ہوتی ہے، کوئی بل پاس نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر ہر سال 2-4 سال پہ ہوتا ہے ہم اس سے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، ہمیشہ ہوگا۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے تو کیا آج تک کسی نے اتنی ہمت کی ہے کہ اللہ کے عرش معلیٰ پہ جا کے ہم بیٹھ جائے اور اللہ کو دھکا دے گرا دے؟ نعوذ باللہ، تو کیا تو نہیں، کر بھی نہیں سکتا ہے، تو تم نے کہاں سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو سنو، اگر اللہ کے سوا اس میں ان دونوں میں آسمان و زمین میں کوئی معبود ہوتے لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔
فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ جو عرش کا مالک ہے تمہاری تمام بیان کردہ باتوں سے وہ پاک صاف ہے۔ تم نے اگر اللہ کے لیے کسی کو شریک بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ تم نے اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ اس سے پاک ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر بنا دیا عیسیٰ کو، اس سے ہی پاک ہے۔ کسی نے تثلیث کا عقیدہ رکھا، ٹرینٹی کا عقیدہ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل، حضرت اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے اللہ ہے، اللہ نے کہا اس قسم کی جو باتیں بیان کرتے ہو، در حقیقت اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہو، اللہ ان تمام تر عیبوں سے پاک صاف ہے۔ تو اس قسم کی باتیں مت کرو اور ایسا عقیدہ مت رکھو۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کام کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے پرسش نہیں ہو سکتی ہے کہ فاعل لما یرید، زیادہ کرتا ہے، لیکن معاملہ انسان کا کیا ہے؟ وهم يسألون، انسان ہو یا فرشتے، جنات و دیگر مخلوقات، کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا۔ جس فرشتے کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور اپنی سفارشی کے طور پہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ان فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ان فرشتوں سے بھی سوال ہوگا۔ جس کام میں لگایا گیا تو لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے، یا کسی فرشتے نے اپنی بندگی کی طرف بلا لیا، عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، کسی فرشتے نے کہا کہ میں بھی تمہارا معبود ہوں، میری پوجا کرو، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے کہا اگر کوئی فرشتہ ایسا بول بھی دے اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ کہ اللہ کہتا ہے ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اور بہت سارے معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہا اللہ نے اے نبی فرمائیے اگر اللہ کے علاوہ اور بھی تمہارے معبود ہیں دلیل لاؤ۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہوگا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنی دیوی دیوتوں خود بناتے ہو، تم مٹی سے تیار کرتے ہو، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کا مجسمہ تیار کرتے ہو، بن سور کے تیار ہو گیا اسی کے سامنے گردن جھکا دیتے ہو۔ بدقسمتی ہے اسی انداز کی حرکتیں مسلمان بھی کرتے ہیں، کاغذ سے باز بھٹے سے ایک ٹھاٹ بن گیا ہے، شکل دل فریب تو سر کو جھکا دیا، مرعوب ہو گئے یہ بابا امام ہے، کوڑے لگائے کون کے سب بے لگام ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ بھی اپنے آسم دادیاں بناتے ہیں، اسی کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی کے پیچھے جا کر اسی نیچے جا کے چلا چھٹی کراتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اسی سے تبرک بھی حاصل کرتے ہیں، بھی بنایا تو ہم نے۔ تو کہا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھے ہیں؟ قل اے نبی فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل جو تمہارے پاس ہو کہ اس کو بھی معبود ہونے کا حق ہے، بناؤ، دلیل پیش کرو۔ خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہی نہیں، کیوں وہ محتاج ہے، جو محتاج ہوگا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تو الصمد ہے، ساری کائنات اس کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کا محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ ہی رہے گا، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے۔ ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، یہی تعلیم ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے، اور یہی تعلیم تھی ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے انہوں نے بھی یہی تعلیم پیش کی، اور میں اللہ کے حکم سے اپنے صحابہ کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے تعلیم پیش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حق سمجھتے نہیں، حق کو جانتے نہیں ہیں، اور نتیجے کے طور پر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اگر جان جائے کہ حقیقت یہ ہے تو اس کو مان لیں گے، لیکن وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر جاننے کے تیار بھی ہوتے ہیں تو غلط سلط مسئلے مسائل جانتے ہیں، وہ مبنی پر حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نتیجے کے طور پر وہ حق کو جانتے نہیں ہیں، اس بنیاد پر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے
ہر ایک کے پاس ہم نے یہی وحی کی انہو لا الہ الا انا فاعبدون، لوگوں یاد رکھو میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس لیے عبادت صرف میری ہی کیا کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و مرسلین نے قوم کو جو سب سے پہلے تعلیم دی ہے، دعوت دی ہے، پیغام دیا ہے، وہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور طریقہ میرا اپناؤ، یعنی عبادت اللہ کا اور طریقہ اللہ کے رسول کا۔ تو کہا ہے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان تمام رسولوں کے پاس یہی پیغام بھیجا تھا، یہی وحی کی تھی، یہی تعلیم دی تھی کہ لوگوں کو خبردار کر دو انہو لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدون، اس لیے صرف میری عبادت کرو۔ گویا توحید کا حکم دیا گیا، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، ہفتہ کی ہو، مہینے کی ہو، سال کی ہو، زندگی بھر کی ہو، انفرادی اجتماعی کوئی بھی عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے وہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو رجب مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔